فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریٹائرڈ ایڈمرل ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ایک فیسٹیوٹی ہے, جشن کا سماں ہے سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنے ویوز دیجیے, پھر آپ سے سوالات کرتے ہیں سر. جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا, آپ کو مبارک ہو, آپ کے توسط سے ساری قوم کو مبارک ہو کہ ہم اس مشکل گھڑی سے سرخرو ہو کے نکلے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب ساتھ اس میں سرخرو ہو کے نکلے. ہم لوگوں نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے پوری قوم نے, وہ قابل دید ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, کہا یہ جا رہا ہے کہ ہندوستان بہت زیادہ ریلائی کر رہا تھا اپنے آپ کہہ لیجیے ایسٹس کے اوپر, چاہے پھر وہ رفیل ہو, چاہے پھر جو ان کے میزائل ہیں وہ ہوں, چاہے پھر ان کا اکنامیکل سٹرکچر ہو. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ خالد صاحب موجود تھے, ایئر کمانڈر, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ سٹرکچر کس کام کا, وہ میزائل کس کام کے, وہ رفیل کس کام کا, کہ جس دن آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے ڈیفینڈ کرنے کی آپ وہ نہ کر پائیں. تو کیا سر ایک سائیکولوجیکل ہٹ ہے جو کہ ان کو ہوئی ہے, اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جو چیز جس کام کے لیے ہے اگر وہ کام نہ کر سکے تو وہ فضول ہے, بیکار ہے. تو یہ تو پروو ہو گیا. لیکن دیکھیے اس مارکے میں جو فرق آیا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں, وہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس کا آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ دا گن بٹ دا مین بیہائنڈ دا گن. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہم سے بہتر اکوپمنٹ ہو جو انہوں نے دنیا کی لیڈنگ مارکیٹ سے لیا ہے, لیکن اس کو چلانا بھی تو ہے کسی نے, اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی تو کسی نے کرنا ہے. وہ ان کے پاس خلا تھا جو پاکستان نے ایکسپلائٹ کیا اور پاکستان نے اس لیے برتری حاصل کی. پاکستان کی جو تینوں آرم فورسز ہیں, میں آپ کے توسط سے تھوڑی سی ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے لیے غزوہ بدر ایک ماڈل ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. 313 کا مقابلہ تھا 1000 سے, تعداد میں کم تھے لیکن کوالٹی میں کم نہیں تھے. جو دونوں طرف لوگ تھے وہ کمال کے سپاہی تھے. اگر ایک طرف تلوار تھی تو دوسری طرف بھی تلوار تھی, اگر ایک طرف گھوڑا تھا تو دوسری طرف بھی گھوڑا تھا, نیزا تھا تو نیزا تھا, تیر تھا تو تیر تھا. کوالٹیٹیو ڈسپیرٹی نہیں تھی, ڈفرنس نہیں تھا کوالٹی میں, نمبرز میں تھا. لیکن انہوں نے اپنی بہتر حکمت عملی, اپنی بہتر اسٹریٹجی اور اپنی بہتر ٹریننگ کی وجہ سے دشمن پہ غلبہ پائے. یہ کلیاں ہیں ہماری تینوں آرم فورسز کے لیے, اور یہی اس مارکے میں سامنے آیا ہے کہ اکوپمنٹ کچھ بھی ہو, کیسا بھی ہو. ہماری تو تاریخ رقم ہے کہ 65 دیکھ لیجئے, ہمارے پاس انڈیا سے بہتر اکوپمنٹ نہیں تھا. ہمارے پاس آگے جتنے بھی ہمارے ان کے ساتھ مارکے ہوئے ہیں, اب 2019 میں آ جائیے. 2019 میں دیکھیے کہ ہم نے ان کی جارحیت کے باوجود ان کے 2 جہاز گرائے, ان کا پائلٹ پکڑا, اس کو واپس بھی کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک ہیلی کاپٹر مار دیا. یہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے جو بارہا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ایک واضح فرق کے طور پہ سامنے آیا ہے. بالکل صحیح. اچھا فیصل شاہ صاحب, صدف ہیئر, میں بھی چاہوں گی آپ سے کچھ 1-2 سوالات کرنے. اچھا تھوڑا سا, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ایئر فورس کے حوالے سے دیکھا یہ مارکا آج کا, ظاہر ہے کہ اس میں ایئر فورس کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. ہماری جو بحری فورس ہے اس کو بھی 4 ڈائمینشنل فورس کہا جاتا ہے, اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ پانیوں پہ جو جہاز چل رہے ہیں بلکہ زیر سمندر, ایون ہوا میں, اور کوسٹل لائنز کا جو دفاع ہے. تو ایک طرح سے گراؤنڈ, ایئر, آن دا واٹر اینڈ ان دا واٹر جو ہے, یہ تمام جہتوں چاروں اطراف سے جو ہے یہ ڈیفینڈ کرنے والی ہماری فورس ہے. تو تھوڑا سا ہمیں جو ہماری بحری فوج ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے لسنرز کو تھوڑا سا آپ بتائیے گا, کس طرح سے فنکشن کرتی ہے, کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اب جو لیٹسٹ ٹیکنیکل وار کھیلنے کی اسٹریٹجیز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, وہاں پہ کہاں پہ ہم کمپیٹ کرتے ہیں, کچھ اس بارے میں بتائیے گا. سب سے پہلے تو میرا کمپلیمنٹ آپ کے لیے کہ آپ کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے نیوی کے بارے میں. بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے لیکن آپ کی ماشاءاللہ ہے, تو آپ کو مبارک ہو. دیکھیے نیوی ایک ٹیکنیکل فورس ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال نیوی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو نیوی کی جو جنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی زمینی جنگ سے مختلف ہوتی ہے. تو اس میں نمبرز کو نہیں دیکھا جاتا, اس میں قابلیت اور صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے. اور اگین آپ کی جو کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے, جو آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ان کو بیسٹ طریقے سے یوز کرنا ان کو آتا ہو. تو اب پاکستان نیوی کا حال یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان نیوی نے پچھلے 7 سالوں میں 4 دفعہ انڈیا کی سب مرین ڈھونڈی اتنے بڑے سمندر میں, اور اس کو واپس جانے پہ مجبور کر دیا. انڈین نیوی کا ایئر کرافٹ کیریئر
بشمول بہت سارے اور جہازوں کے اور سبمرینز کے 500 میل پہ کھڑا رہا اس تمام قصے کے دوران اور 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکا. انڈیا کا ایک P-8I ایئر کرافٹ جو سرویلنس ایئر کرافٹ ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، اس نے پاکستان کے قریب 4 اور 5 کی شب کو آنے کی کوشش کی. اس کو پاکستان نیوی نے مانیٹر کیا، ٹریک کیا اور اس کو واپس جانے پہ مجبور کر دیا. پاکستان نیوی نے کے 2 کور آبجیکٹیوز ہیں، یعنی ایک اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ڈیفینس کرنا اور دوسرا جو ہماری 90% سے زیادہ ٹریڈ ہے سی کے ذریعے اس کو پروٹیکٹ کرنا، پیس ٹائم میں بھی اور وار ٹائم میں بھی. آپ دیکھ لیجئے کہ سمندر کے راستے نہ ہمارا کسی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کوئی فرق آیا، انڈین نیوی کی مجال نہیں ہوئی کہ ہمارے آگے آ سکے اور ہمارے کسی جہاز سے مخبر کر سکے، ہماری کسی کوسٹل انسٹالیشن کو اٹیک کر سکے، نہ ہی وہ ہماری ٹریڈ کو انٹرپٹ کر سکا، نہ ہی اس میں کوئی خلل ڈال سکا. تو یہ اور ایک یہ دیکھ لیجیے کہ انڈین نیوی کا ایمبیشن کیا ہے. اس کا ایمبیشن ہے بلو واٹر نیوی بننا، ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننا اس انڈین اوشن میں، تھانے دار بننا. بالکل. اس نیوی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان نیوی سے انگیجمنٹ کر سکے، اس کے قریب آ سکے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ نیوی جو آگے کھڑی ہوئی ہے یہ پروفیشنل نیوی ہے اور اگر میں آگے بڑھا تو انہوں نے شاید میرا وہی اثر کرنا ہے جو فضا میں اور زمین پہ پاکستانیوں نے کیا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، آپ سے 1-2 اور سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم سمندروں اور اس کی حکمرانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بلو اکانومی کے حوالے سے بھی ابھی آپ نے تھوڑا سا انڈیکیشن دینے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایسی جگہ پر موجود ہے خطے میں جو جیوگرافیکل جو پاکستان کی پوزیشن ہے، سی پیک 1 بیلٹ 1 روڈ کا جو کانسیپٹ ہے، بہت ساری انٹرنیشنل جو لوگ ہیں اور جن میں انڈیا بھی شامل ہے، اس کو بہت تکلیف ہے اس چیز کی. پاکستان کے ذریعے جو گرم پانیوں تک جو چائنا کی تجارت ہے اس کو پہنچانے کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نیشنز کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ اس پورے پروجیکٹ کو سبوتاج کرنے کے ہیں، وہ وایا انڈیا جو ہے وہ پورا کرنا چاہ رہے ہوں؟ کچھ اس بارے میں آپ اس چیز سے ایگری کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیے آپ انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو اگر دیکھیں تو اس میں میجر پاورز کی ریولری چل رہی ہے، یعنی یو ایس اور چائنا کی. اور یو ایس کی کوشش یہ ہے کہ چائنا کی ٹریڈ کو، چائنا کی اکانومی کو کسی طرح سے ہرٹ کیا جائے. اب وہ ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ انگیج تو نہیں ہونا چاہتا، تو وہ مختلف علاقوں میں اس نے اپنے پراکسیز بنائے ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں اس نے جمع کیا ہے. اور انڈیا کا انڈین اوشن میں بڑا کلیدی کردار اس نے بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو اتنا مضبوط کرے کہ انڈیا چائنا کے سامنے کھڑا ہو جائے. انڈیا کی مجبوری یہ ہے کہ انڈیا کو خمار تو ہے بڑا ہونے کا، لیکن طاقت نہیں ہے بڑے ہونے کی، ہمت نہیں ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ اصل میں تو میرا آبجیکٹو چائنا ہے، لیکن مجھے پاکستان کو پہلے سبق سکھانا ہے تاکہ اس کو سبق سکھا کے میری تھاک بیٹھ جائے ایک ریجن میں اور میں لوگوں کو اس قابل نظر آنے لگوں کہ میں چائنا کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اس کو پاکستان سے اتنی پٹائی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی جگہ سائی ہو رہی ہے. 3 قسم کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز کو اس نے بٹھا دیا ہے، رشین کو، فرینچ کو اور اسرائیلی کو. تو وہ لوگ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا اکوپمنٹ دیا، وہ اکوپمنٹ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ تھا، جو کسی جنگ میں تباہ نہیں ہوا، وہ انڈینز نے ایک چھوٹے سے مارکے میں تباہ کروا لیا پاکستان کے ہاتھوں. تو یہ بہت بڑی سکی ہے انڈیا کے لیے اور یہ ایک سوچنے کا مقام ہے باقی لوگوں کے لیے کہ کیا انہیں اب بھی انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیا ان کو وہ اب بھی امید رکھتے ہیں انڈیا سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو سیز فائر میں بہت سارے ملک سامنے آئے ہیں ثالثی کے طور پہ، شاید انہوں نے انڈیا کو بالکل نیچے جانے سے بچا لیا ہے، اس مقام پہ جانے سے بچا لیا ہے جہاں پہ وہ انڈیا کو دوبارہ کھڑا ہی نہ کر سکے. صحیح. بہت بہت شکریہ ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا اور بڑی ویلیویبل آپ نے گفتگو کی اور بڑا کمپیریزن جو ہے وہ آپ نے پیش کیا کہ ہمارا جو بحری بیڑا بھی جو ہے وہ کس طریقے سے ہمہ وقت تیار بھی ہے اور چوکس بھی ہے اور کس طرح سے دشمن کے تمام عزائم سے آگاہ بھی ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر.